میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ منقول ہے، نقل کیا گیا ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے یہ، غیبت سے بچنے کا، اور یہ کہ میں بھی غیبت سے بچوں، اور میرا جو میں اٹھوں تو کوئی میری بھی غیبت نہ کرے، اپنے کو بھی پتہ چلے کہ میرے اٹھنے کے بعد پیچھے اس نے بھی چھوڑا نہیں ہے مجھے، تو بہت بھاری پڑتا ہے، دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، کسی شخص کے پوشیدہ عیب، چھپے ہوئے عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ تو یہ ابتدا میں درود پاک کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے۔ تو اب یہ کہ ایک ایسی فضیلت ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، پیارے حبیب کا ذکر بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب بیٹھے ہم، اور اب چونکہ یہ بیان خصوصیت کے ساتھ وکلا اور ججز میں بیان ہے، اور کچہری تو لگتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، خواہ دفتر ہو یا بار کونسل ہو، اور لوگ آ کر کسی دوسرے پارٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہی ہوں گے، اور جو انداز ہوتا ہوگا وہ تو خیر میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کو موقع ملے تو جو آپ بیان کریں وہ آپ ہی کریں۔ اب اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ میں کہاں غیبتوں میں پڑ رہا ہوں، کہاں بات کرنے، سننے، سمجھنے کی، دیکھنے کی مجھے شرعاً اجازت ہے نہیں ہے، یہ ساری معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم غیبت جیسے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام سے بچ سکیں، اور ایک اچھا اور ستھرا انداز اپنے پیشے میں اختیار کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سے کوئی کلائنٹ ملنے آئے، یا کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ کا معاملہ ہے آپ کا، تو عادت بنا لیں۔ تو میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ مل کر دوہرا لیں جو میں کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو اب جب بھی کوئی بیٹھے تو ایک منٹ
اس کو تھوڑا سا کوشن دے، اس کو اسٹاپ لگائیں اور پڑھ بھی لیں، اس کو پڑھا بھی دیں. یا پہلے پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. پوچھے کیوں؟ یا تو اپنے غیبت سے بچ سکے. کیا کہیں گے آپ؟ غیبت سے بچ سکے نا. تو اس کو نیکی کی دعوت ہو گئی، شروع سے اس کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو مجھے عام آدمی نہیں سمجھنا، میں غیبت کو مجھے غیبت سے بچنا ہے، مجھے حرام کام سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور جب آپس میں ختم ہو مجلس یا آپ اٹھ رہے ہیں کہ یار چلو میں جا رہا ہوں، تو جاتے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ کہہ کر چلے جائیں. اب یہ کہہ کے وہ نہیں جائیے گا دیکھو میری غیبت نہیں کہنا میں پڑھ کے جا رہا ہوں، اب یہ رونگ نمبر لگ جائے گا نا. تو آپ جاتے جاتے یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی. تو جب بیٹھیں گے تو غیبت سے بچیں گے، اور جب اٹھیں گے تو لوگ ہماری غیبت سے بچے رہیں گے. معاشرہ بڑا خوبصورت، محبت بھرا، پیار بھرا، امن بھرا ہو سکتا ہے اگر ہم غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. تو چلے ابتدا میں ہی آپ کو تھوڑا غیبت کے بارے میں مدری پھول مل گیا ہے. اللہ کرے کہ کل سے ہمارے بار کونسل، کورٹ، وکلا کے دفاتر میں غیبت کے خلاف جنگ چھڑی رہے. ویسے بھی بہت ساری چھیڑا چھیڑی چلتی ہے، تو ذرا غیبت کے خلاف جنگ بھی چھیڑ دی جائے. اور تو یہ جنگ اصل میں کسی اور کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ شیطان کے خلاف ہے. اور پھر نعرہ کیا لگے گا؟ شیطان کے خلاف جنگ. اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدری ماحول نے ماشاءاللہ یہ غیبت کے بارے میں ہمیں شعور عطا فرمایا، بہت زبردست شعور عطا فرمایا. اللہ کریم میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت کو سلامتی دے، دراز عمر خیر دے. انہوں نے یہ کتاب ہمیں دے کر، یہ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ کتاب ہمیں دے کر یقین مانیے اس امت پر احسان فرمایا ہے. یعنی غیبت موضوع نیا نہیں ہے، غیبت و موضوع نیا نہیں ہے. بچپن سے ہم غیبت کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، بلکہ غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، اور دوسرے لمحے میں کرو خود بھی لگے ہوئے. لیکن امیر سنت نے اس میں بہت وضاحت کے ساتھ، جو سمجھے کہ بہت ساری کتابوں کو جمع کر کر ایک کتاب ہم کو دے دی، اور اسے مثالیں لکھ کر دے دی. میں کہہ سکتا ہوں کہ غیبت کے بارے میں اگر کسی کو انسائکلوپیڈیا چاہیے تو اس کتاب کو لے لے. یہ غیبت کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، مطلب اتنی جامع معنی اور کرنٹ افیئر سے متعلق اور پوری اگزامپلز کے ساتھ. یہ میرا خیال ہے ایک اپنی نوعیت کی یہ انمول و واحد کتاب میں کہوں گا. یہ بیک بائٹنگ پر اللہ کریم ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا کرے. ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی ہماری بھی غیبت نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہوا کچھ طے کرتے ہیں، ابھی بالکل اسٹارٹ ہے، ایسا ذہن بنا لے کہ بس اب اٹھیں گے تو نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. اور کل سے کچھ ایسا ہو جائے نا وکلا میں ڈسکشن ہوتی رہے. کیا ہوا کل بس ایک مشن ملا ہے. کیا مشن ملا ہے؟ تو نعرہ لگا دے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آپ لوگ ویسے نعرے لگاتے رہتے کہیں نہ کہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ایسا بار کونسل بھی گونجتا رہے، دفتر بھی گونجتا رہے. پینا فلیکس بھی آتا ہے ہمارے مدری مکتبۃ المدینہ پر بکتے ہیں ہدیتاً. پینا فلیکس لگا لیں ہر جگہ. دھمال ہونا کس کے خلاف دھمال کی ہے؟ غیبت کے خلاف. نہیں چھوڑیں گے غیبت کو، اس کا معاملہ ختم کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا، یقیناً آپ خود دیکھیں گے، آپ کو کیسا مزہ آئے گا. تسلی ہو جاتی ہے یار، امن مل جاتا ہے، آپس میں ایسا تعلقات اچھے بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو غیبت سے بچائے. یہ غیبت ایمان کو کاٹتی ہے، غیبت ایمان کو کاٹتی ہے، اور بہت غلیظ اور غلیظ قسم کا گناہ ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو چلیں ابتدا میں کچھ اب نیت بھی کرانی تھی تو یہ اسی میں رہ گیا. اللہ قبول کرے اور ہمیں غیبت سے بچنا نصیب فرمائے. تو جو جہاں ملک و بیرون ملک ہمارے وکلا کہلاتے ہیں، بیرون ملک سولیسیٹر کہلاتے ہیں، بیرسٹر کہلاتے ہیں، یہاں بھی بیرسٹر وغیرہ بھی تو کہلاتے ہوں گے. سب کے سب مل کر ایک زوردار نعرہ لگا دو، غیبت کے خلاف جنگ. مدنی چینل پہ جہاں بیٹھے ہیں آپ
زوردار ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، دعوت اسلامی کے سنت و اجتماع میں شرکت کرنا قبول فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کریں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور بنیادی نیت یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اجتماع میں شریک رہوں گا، اللہ کی رضا کے لیے بیان سنوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجیے حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو سیکھوں گا ہو سکے تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ جیسے ابھی ہم نے غیبت کے خلاف ایک اپنا سنت و برا پیغام ملا نا، ہمیں ابتدا میں ہی مل گیا کہ غیبت نہیں کریں گے، اور کوئی کرے گا تو اپنے غور کریں گے یار یہ غیبت ہے، اس کی شرعاً مجھے اجازت سننے کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے بالکل ایک عام سا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ بھری ہوئی ہے بازاریں، مارکیٹیں، گھر بار ہمارا غیبتوں سے بھرا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا ہے وہ بچا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عدالت، جن کی عدل کے ڈنکے چار سو بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا۔ دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا فیصلہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ میں کتنی پیاری بات ہے، ان کے گھر پہنچے، بلایا نہیں، امیر المومنین ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا ہم آپ کے پاس اس لیے آئیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آپ کی پہلی بھول ہے، یہ آپ کی پہلی بھول ہے۔ کیا پہلی بھول ہے؟ کہ فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس پر آپ کا تقرر ہو گیا کہ آپ نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کا اب تقرر ہو چکا۔ اس کے بعد میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا نا۔ یہ فرما کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار کیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے، گواہ لائیں، جو دعویٰ کرے گا اس کے لیے گواہ ہے۔ تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھانی لازم تھی کہ آپ نے قسم لے لی، آپ پر قسم آتی تھی۔
سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شخصیت تھی، ایک امیر المومنین ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، تو آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ جو آپ کے سامنے جو تھا، حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حلف اٹھایا، قسم لی اور فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی آپ جج نہیں بن سکتے جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص کے درمیان برابری نہ کر لیا کرے. یہ اسلام کی خوبصورت اور انتہائی خوبصورت تعلیم ہے، انتہائی خوبصورت یہ ہمارے لیے تربیت ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، یہ ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں، یہ عدل، انصاف، مساوات، برابری، اس کا زبردست درس دیتی ہے ہماری شریعت. اور عدل اور انصاف جس سے آپ کا گہرا تعلق ہے، کورٹ، مقدمہ، وکیل، جج، جب ان کا ذکر آئے گا تو ڈیفینیٹلی ایک لفظ ذہن میں آئے گا، عدل انصاف. عدل انصاف، یہ ایک ہی کانسیپٹ ذہن میں آئے گا. بھائی بندہ کیوں گیا انصاف کے لیے؟ بھائی مجھے اگر اس سے میرا انصاف مل گیا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے پاس آنے کی؟ ہم دونوں نے بات چیت کی، مجھے میرا حق مل گیا تو مجھے کیا ضرورت ہے کورٹ میں آنے کی، اپنا مقدمہ دائر کرنے کی، وکیل کرنے کی، وکیل کو سارا مقدمہ تیار کر پھر کسی جج کو کا بھی مطلب پھر اس میں ہوتا ہے کہ پھر ان کا جج کی عدالت ہوتا ہے نا، کورٹ وغیرہ میں پھر پیش ہونا ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا انصاف چاہیے تو میں آؤں گا. تو ایک تو آپ کے پاس آتا ہوگا مظلوم، ایک آتا ہوگا آپ کے پاس ظالم. مظلوم آتا ہوگا کہ مجھے انصاف ملے، ظالم آتا ہوگا کہ میرے ظلم پر پردہ پڑ جائے. اور میں نے تو ظلم کیا ہی کیا، جب تجھ پر ظاہر ہو جائے کہ میں ظالم ہوں تو تو بھی میرا ساتھ دے کر میرے ظلم میں میرے شریک ہو جا. میں تو معاذ اللہ جہنم کی طرف دوڑ ہی رہا ہوں، تجھے بھی پیسے دیتا ہوں، تو بھی میرے ظلم پر میرا ساتھ دے، میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر اور مظلوم کو مزید گڑھے میں ڈال اور چل دونوں مل کر جہنم کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو انصاف اور عدل یہ بہت اہم ترین معاملات ہیں. ہمارے رب کریم نے اس معاملے میں جو ہمیں تاکید فرمائی ہے، تو میں قرآن کریم کا سورہ نساء پارہ 5، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور بہت واضح، بڑا واضح ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. چنانچہ سورہ مائدہ میں نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا نا، اعدلو، اتنا زبردست ارشاد، اعدلو، امر کا حکم کا صیغہ ہے، انصاف کرو. کیا فرمایا؟ انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، فرمایا وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے. انصاف کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والے کے لیے بڑا زبردست یہ ارشاد ہے کہ فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. کتنا زبردست ارشاد ہے. مسلمان کا یہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے. فرماتا ہے اعدلو، انصاف کرو. اور انصاف کیا ہے؟
وہ اقرب للتقوی. یہ انصاف ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو. اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ عدل کی بات ہو رہی ہے، انصاف کی بات ہو رہی ہے، مضمون بڑا واضح ہے، عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے فرمایا اور تم کو کسی قوم کی عداوت دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. اس سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو. گواہی کا بیان آیا، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے. اور تم کو کسی قوم کی عداوت یعنی کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرنا پڑے گا. پھر فرمائیں عیدلو، انصاف کرو. یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور بعض تو فرمائیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. کیا پیپر میں لکھا، کیا فائل میں دبایا، کیا چھپایا، کیا ظاہر کیا. اے ایمان والو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، تمہارا رب تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کس سے چھپا رہے ہو؟ اللہ سے کیا شے چھپی ہے؟ علیم بذات الصدور، دلوں پر گزرنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ اس سے سب خبر ہے، اسے سب پتہ ہے. کس سے چھپائیں گے اللہ؟ تو اب یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. اتنا عدل، اتنے انصاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. پھر مزید ہے کہ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا. میں مفسرین کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو تفسیر قرآن کریم کی بیان ہوتی ہے. اور یہ میں ساتھ بیان کرتا چلوں، ہمارے وکلاء، ججیز، اس پروفیشن، ایون کے میڈیکل سے ہیں، کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، میں سب کو عرض کرتا چلوں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کہ ہمارے صراط الجنان مفتی صاحب نے جو لکھی ہے اس کا کنز العرفان ترجمہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، آسان ترجمہ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ تفسیر ضرور پڑھیں. قرآن کریم کی محض آیت میں تھوڑی بہت انگلش تو میں بھی پڑھ لوں گا، ممکن ہے تھوڑی بہت انگلش میں بھی پڑھ لوں گا. آپ مجھے اپنی وکیل کی کتاب دے دیں، جو بھی آپ کے LLB کی کتابیں ہیں یا آپ کی جو بھی ججمنٹ کی بکس ہیں آپ مجھے دے دیں اور مجھے کہیں کہ عمران اس کو پڑھو. ممکن ہے کہ میں پڑھ لوں گا، 2-4 پیراگراف تو پڑھ لوں گا، 2-4 سیکشن بھی پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے. اچھا پڑھ بھی لوں گا اور شاید سمجھ بھی لوں گا کہ یار یہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن کچھ کرنے جاؤں گا تو بولے کہ نہیں عمران یہ تمہارا کام نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس کے لیے آپ کو وکیل سے مشورہ کرنا پڑے گا. کتاب پڑھنا کچھ اور ہے مگر وکالت کو سمجھنا کچھ اور ہے. ججمنٹ پڑھنا کچھ اور ہے، جج کے منصب کو سمجھنا کچھ اور ہے. قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا کچھ اور ہے مگر اس پر عمل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس بات کا فیصلہ کرنا کچھ اور ہے. اور یہ فیصلہ علماء کرتے ہیں، یہ فیصلہ مفتیان کرام کرتے ہیں، یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی 10-10 15-15 20-20 30-30 سال کی عمریں قرآن و حدیث کی خدمت میں گزار دی، جن کا رات دن کا وظیفہ تھا قال اللہ تعالی وقال رسول عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ بتائیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا کیا مطلب بنتا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس سے کیا حکم نکلتا ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ حکم اس کے لیے تو تھا مگر اس کے لیے نہ تھا، یہ بات اس کے لیے درست تھی مگر اس کے لیے نہ تھی. وہ یہ بتائیں گے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو نہ صرف پڑھا ہے بلکہ سمجھا ہے، اس کے شان نزول کو پڑھا ہے، اس کے سیاق و سباق کو پڑھا ہے، اس کے آگے پیچھے کے احکامات کو پڑھا ہے، اور کون سا حکم ناسخ ہے اور کون سا حکم منسوخ ہے اس کو وہ جانتے ہیں، آپ اور میں نہیں جانتے. قرآن نے بڑے پیارے انداز میں ہماری تربیت فرمائی ہے. فاسألو، تو پوچھو، اہل ذکری، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بڑی واضح سی بات ہے، جو قرآن درست پڑھنا نہیں جانتا اس کے حکم کو کیا جانے گا، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ کو پٹ قانون یاد ہے،
اب جیسے اگر کسی مفتی صاحب کو بھی کوئی کسی جگہ کا پرابلم آ جائے گا تو وہ وکیل کے پاس جائیں گے نا. کیوں؟ مفتی صاحب کو بھی پتا ہے کہ فلاں معاملے میں وکیل ماہر ہے, یہ اس کی فیلڈ ہے, اور آپ سے گفتگو کریں گے, آپ بولیں گے نہیں مفتی صاحب یہ نہیں ایسا ہوگا, تو کیسے ہوگا؟ تو آپ کتاب کھول کے بتاؤ گے, ہے نا. مفتی صاحب آپ کا قانون دیکھیں گے, ہاں یار یہ ہے, کہ وہ الگ بات ہے کہ اس کو وہ شریعت کے سانچے میں, شریعت کے پیرائے میں بھی دیکھیں گے. لیکن اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی, ایون کہ مفتی صاحب تو بعد میٹر میں ہمارے پاس ہو سکتا ہے آئیں گے جن کا آپ کی اس فیلڈ سے کوئی تعلق آئے گا, لیکن زندگی کا ایسا کون سا پہلو ہے جس میں ہمیں مفتی کی محتاجی نہیں ہے؟ کون سا پہلو ہے جس میں ہمیں مفتی کی محتاجی نہیں ہے؟ یہ صرف میں اس لیے اس وجہ سے بھی عرض کر رہا ہوں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ظاہر ہے کہ جو دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شریک ہوں گے, میں گمان کر سکتا ہوں کہ ان کے دل میں اور ان کے سینے میں دین اور اسلام کی محبت و درد ہوگا. وہ اسلام سے اتنی محبت کرتے ہوں گے, نہیں آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں کرتے ہوں گے, مگر کم از کم جو اس وقت بیٹھے سن رہے ہیں ان کو اتنا تو جذبہ ہوگا کہ ہاں یار یہ ہے. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں, اللہ ہمیں ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. تو جب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, تو اس کی تفسیر پڑھیں. الحمدللہ 9 جلدیں ہماری شائع ہوئی ہیں, 10 جلدوں میں قرآن کریم کی پوری تفسیر ہے, 9 جلدیں شائع ہو چکی ہیں, 27 پاروں کی تفسیر صراط الجنان, یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, طلب کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی, یہ ضرور حاصل کریں, اسے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث ہماری زندگی کے ہر پہلو میں, بالخصوص آپ کے اپنے اس جو پروفیشن ہے اس پر آپ کی اور ہماری کیا رہنمائی قرآن و حدیث کے ذریعے ہو رہی ہے. البتہ جو آیت کریمہ بیان کی ہے میں نے, تو اس میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے اہم احکام بیان کیے گئے ہیں. تو جو چیزیں نا انصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا قرآن کریم کے ان احکام میں. یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں. اقربا پروری, رشتہ داروں کی طرف داری کرنا, رشتہ داروں کی طرف داری کرنا, تعلق والوں کی رعایت کرنا. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک واقعہ آپ ہی کی تعلیم و تربیت کے پیرائے میں ہم نے سنا. اسی طرح کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا, یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا. اور کتنی خوبصورت بات ہے, کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا یہ بھی غلط ہے, اور کسی کی غریبی کی وجہ سے کہ اس کی غریبی پر آپ کو رحم اتنا آیا کہ اس کے دوسرے فریق پر آپ نے زیادتی کر دی, تو اس کی بھی ممانعت آئی ہے, اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ بھی انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر ہے. رحم جو بھی ہے, رحم کا بھی ایک اپنا, اسلام و دین کا ایک رحم کا بھی ایک اپنا اصول ہے, کرم کا بھی اپنا اصول ہے, شفقت و محبت کا بھی اپنا اصول ہے. جیسے کہ کہیں لکھا تھا 2 قاضی تھے جو اللہ کے حضور حاضر کیے گئے, 2 قاضی تھے جو اللہ کے حضور حاضر کیے گئے, تو ایک قاضی نے ایک مجرم کو 1 کوڑا کم مارا تھا. پہلے کوڑوں کی سزائیں ہوتی تھیں, حدود اللہ کے ایک اپنا احکام اور اس کے ایک اپنا اصول اور اس کی اپنی افادیت آج بھی مسلم ہے. ابھی حدود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور اس کی عطا کی ہوئی سزائیں کتنی نافذ ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو وہ کوڑے کی سزا تھی, تو قاضی نے یعنی جج نے 1 کوڑا کم مارا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے 1 کوڑا کم کیوں مارا؟ ورز کرے گا مولا مجھے تیرے بندے پر رحم آیا, مولا مجھے تیرے بندے پر رحم آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم مجھ سے زیادہ رحیم ہے, تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دو. پھر ایک قاضی آئے گا, جج, اس نے 1 کوڑا زیادہ مارا, اس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے 1 کوڑا زیادہ کیوں مارا؟ وہ عرض کرے گا مولا اس سے تیری نافرمانی کی تھی, مجھے اس پر غضب ہوا, میں اس پر غضبناک ہوا, اس سے تیری نافرمانی کی. اللہ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہے, تو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہے, فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو. عدل اور انصاف یہ 2 ایسی خوبصورت چیزیں ہیں, اور پھر اس میں دیانت داری. اللہ اکبر. ابھی حال ہی میں نے آپ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے ملک پاکستان کے, ان کا ایک میں نے بڑا
نیٹ پر بیان پڑھا کہ منزل شارٹ کٹ سے نہیں ملتی، منزل دیانتداری سے ملتی ہے. تو انہوں نے دیانتداری کا ایک درس دیا. تو دیانتداری ایک ایسی اصول ہے، امانت، دیانتداری، کہ اسی کے اندر سارے عدل و انصاف کے تقاضے چھپے ہوئے ہیں. دیانتداری، امانتداری کے جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ہم پوری کریں، اور جس کی جو امانتیں اس امانتوں کو، جن کی امانتیں ان کو دیں، جو وعدے ان کو پورا کریں. یہ بڑا عظیم اسلام و دین کا درس ہے. اور آپ کا شعبے میں امانت داری، دیانت داری اور خوف خدا اور یہ رحم اور انصاف وغیرہ کے تقاضے ہونا، یہ تو اس کا جزو لا ينفک ہے. اس سے تو کوئی مطلب کہ گلو خلاصی ہے ہی نہیں. تو یہاں جو بیان کیا گیا کہ کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں. ان سب کو شمار کروا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے سنو اور عدل کو نہ چھوڑو. مجھے یہاں قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آیا. یہ بڑے مشہور قاضی گزرے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور کے تھے، جب آپ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امیر المومنین تھے. بڑی پتے کی بات ہے. قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر پر کھانے کے لیے گئے تو آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان ایک بات کرنی ہے. بیٹے نے کہا ابو ایک بات کرنی ہے. جی میرا ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو لگے نا تو مجھے کہہ دیجئے گا کہ میں آپ کے پاس مقدمہ لے آؤں گا. بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ابا جان میرا باہر ایک جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی لوگوں سے، اور لڑائی ہو گئی لوگوں سے، لڑکوں سے کچھ، اور وجہ اس کی یہ تھی، ہوا یہ تھا. اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی بیٹا یہ کہ اگر ہے میرے حق میں فیصلہ تو میں کروں، ان کو سزا مل جائے. قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھا رہے تھے، کہا بیٹا فوراً مقدمہ لیا. مقدمہ آیا، قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹے کو بھی کبھی بیان لیا، اور جن کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا ان کا بھی بیان لیا. بیان لینے کے بعد فیصلہ بیٹے کے خلاف کر دیا. فیصلہ بیٹے کے خلاف کر دیا. بیٹا ہکا بکا رہ گیا. ابا جان، بیٹے نے کہا ابا جان پہلے سے ہی بات کی ہوئی تھی، وہ جیسے نہیں پہلے سے ترکیب بنی ہوئی تھی. ابا جان پہلے سے ترکیب بنائی تھی کہ اگر میرے حق میں فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے منع کر دینا. تو آپ نے فرمایا بیٹا جب تو نے میرے پاس یہ کیس بیان کیا نا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تو ظالم ہے. اب جب بات مجھ تک پہنچی گئی تھی تو میں ظلم پر پردہ کیسے ڈال دوں؟ اب تجھے سزا تو دلوانی تھی مجھے، اس لیے پھر تجھے کہا تھا کہ مقدمہ ڈال تاکہ مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو اس کی سزا ملے. ہوگا؟ یہ ہے یہ ہمارے بزرگ، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام. یہ ہے رعایت نہیں ہے، عدل عدل اور عدل. اللہ کے حضور جواب دینا ہے نا یار. آج کورٹ کے اندر بھی شاید میرا بھیجے کبھی آنے کا موقع تو نہیں ملا، اللہ بچا کر رکھے. یوں آئے تو نیکی کی دعوت کے لیے آئے، اللہ اور کے رسول کی دین کی تبلیغ کے لیے آئے، تو کوئی ترازو وغیرہ والا ہوتا ہوگا. آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے، ترازو کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے نا؟ نہیں، ترازو کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے نا. اس کا مطلب شاید وہ ہے کہ انصاف، یہ ترازو بیلنس، وہ ترازو ادھر، یہ ترازو کی یہ تصویر ہے. مگر یاد رکھیے گا کہ ایک ترازو قیامت کے روز قائم کیا جائے گا، میزان عمل ہوگا وہ. اور یہاں جو جس کیس کو بھی دیکھ رہا ہو اس کا اپنا معاملہ، مجھے نہیں اندازہ، مگر یہ بتاتا چلو کہ میزان عمل کے نگران
حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، اور اس وقت نامہ اعمال تولے جائیں گے. ہم جو کرتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، لکھا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین لکھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں. ہم کمرے میں بیٹھ کر اب ایک ظالم کو چھپانے کے لیے جو کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں کتابیں. ایک شخص ہے جو کتاب نکال رہا ہے کہ مظلوم کو انصاف کیسے دلاؤں، اور ایک شخص ہے جو کتاب نکال رہا ہے کہ ظالم کو کیسے بچاؤں. کتنا فرق ہے دونوں میں، ان دونوں کا جینا کتنا مختلف ہے. اللہ کریم اس میزان عمل پر ایسا کرم کر دے کہ ہماری نیکیاں بھاری ہو جائیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور ہم پار لگ جائیں. ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا. تو اللہ ہمیں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا کرے. اب جو کچھ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیات اس کی تفسیر بیان کی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر نعیمی، آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول ان کی تفسیر سے بیان کرتا ہوں. پہلا، گواہی میں گواہ کو اختیار نہیں کہ جیسی چاہے ویسی گواہی دے، بلکہ اس پر سچی گواہی دینا واجب ہے. ہمارے جھوٹے گواہ بکتے ہیں، بلکہ شاید یہ ایک بزنس ہے، کاروبار ہے، جھوٹی گواہیاں. جیسے ہمارے دعوتوں میں نہیں، مفت کی دعوتوں میں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہیں مفتہ ملے فوراً دعوتوں میں گھس جائیں. ان کا یہ کام بھی ناجائز ہے. اسی طرح میری معلومات کے مطابق کورٹوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دینے کے شاید پیسے لیتے ہیں. سنا ہے میں نے، کبھی واسطہ پڑا نہیں ہے. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہے نا؟ ایسا ہے، اللہ کی پناہ. یعنی جھوٹی پیسے لے کر جھوٹی گواہی دینا. اچھا، پھر اگر سامنے والے کو پتا ہے، جو مقدمہ لے رہا وکیل ہے جو بھی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ شخص اس کا پیشہ ہی یہی ہے کہ یہ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور اس طرح کے مطلب کہ نا انصافیاں پوری کرتے ہیں، تو ایسوں کو آپ لوگ مطلب کہ شیلٹر دیتے کیسے ایسے ہوئے؟ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو جو گواہی دے سچی گواہی دے، کہ سچی گواہی دینا اس پر واجب ہے. ایک اور مدنی پھول، حاکم پر فرض ہے کہ مقدمے کے دوران فریقین میں برابری کرے، کسی کی طرف زیادہ مائل نہ ہو، حتیٰ کہ کسی کے ہاں دعوت نہ کھائے، کسی کا ہدیہ یعنی گفٹ نہ لے، کسی سے زیادہ ہنس کر بات نہ کرے. یعنی یہ ایٹیکیٹس بیان کیے گئے ہیں، مینرز بیان کیے گئے ہیں، بڑے ڈسپلن پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں کہ واقعی کئی صورتیں ایسی ہے جس میں وہ تحفہ نہیں، رشوت ہو جائے گا. اور اس کے باقاعدہ احکام کتابیں، فقہ کی کتابوں میں، حدیثی کتابوں میں لکھے گئے کہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے. تو قاضی کو، جج کو تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. ایک اور مدنی پھول، ہر شخص پر با قدر طاقت عدل و انصاف واجب ہے، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی نیکیوں میں قصور کا اقرار بھی لازم ہے. چوتھا مدنی پھول، ماں باپ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. اپنے ذاتی معاملات میں ان کی ہر طرح رعایت کرے، مگر دینی، ملکی، قومی معاملات میں کسی کی رعایت نہیں، وہاں قانون مقدم ہے. پانچواں مدنی پھول، غنی کا روب، مالدار کا روب، فقیر پر رحم انصاف کے لیے آر ہیں. اس آر کو پھاڑ دینا لازم ہے. انصاف سب سے مقدم ہے. مزید فرمایا رحم سے عدل و انصاف افضل ہے. آیت مبارکہ میں رحم سے منع فرمایا گیا اور عدل کا حکم دیا گیا. یہ فائدہ ہے فاللہ اولی بہما سے، یہ بات آپ نے ثابت کی ہے. مزید فرماتے ہیں مجرم کے وکیل کا عدالت میں کج بحثی کر کے مجرم کو ناحق چھڑانے کی کوشش کرنا، یوں ہی عالم یا واعظ بیان کرنے والے کا غلط مسئلہ بتانا، پھر تعویل سے اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا، لیڈروں کا ناحق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرنا سخت ظلم و جرم ہے.
یہ فائدہ فلا تتبعوا الہوا سے ثابت ہوا۔ تو تفسیر نعیمی سورہ نساء آیت نمبر 135 پارہ 5 کے تحت میں نے چند یہاں پر مدنی پھول بیان کیے ہیں، جس سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہمیں کس انداز پر اپنے اس شعبے کو لے کر چلنا چاہیے۔ میٹھے 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 پیارے پیارے اسلام بھائیو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ وہی دے گا ضمانت جو جنت کا مالک ہے، یہ مالک جنت ہی ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئے ہائے، اور آقا جس کو جنت کی ضمانت دے دیں، وہی آقا کی تو شان ہے نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اپنے غلام سے فرماتے سل یا ربیہ، مانگ، کیا مانگتے ربیہ؟ وہ بھی تو جھوم گئے نا، آقا جس طرح دنیا میں اپنا قرب دیا ہے نا، جنت میں بھی اپنا قرب دے دیجئے گا۔ نکالا کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو یا رسول اللہ والوں کی حسرت نکالی۔ مانگ جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جھولیاں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ یہ عطا کرنے والے ہے، کوئی مانگنے والا تو مانگے، یہ خالی نہیں وہ اٹھاتے۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ جی ہاں، یہ جس کی آپ تعریف سن رہے ہیں نا، یہ امین بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں، عدل و انصاف دینے والے اور عدل و انصاف سکھانے والے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کوئی عدل لینے آیا تو لے کر گیا، انصاف لینے آیا تو لے کر گیا، سچائی کا پیغام یہ دیتے ہیں، نیکی کا پیغام یہ دیتے ہیں، امانت کا پیغام یہ دیتے ہیں، نیکی کا پیغام یہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
کبھی سنتا ہی نہیں، کیونکہ یہاں سے ملتا ہے، یہاں سے ملتا ہے، کل بھی ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے اور کل بھی ملے گا۔ وہ مانگنے والا چاہیے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ مالک کونین ہے وہ پاس چھڑتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے آقا نکالا، کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے۔ مجھے واللہ خدا کی قسم وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو اس وقت انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، بیچارے غریب بے بس مظلوم لوگ یاد آ رہے ہیں، ظلم نے جن کے گلے دبائے ہوئے ہیں، غربت نے ان کو گھیرا ہوا ہے، پریشان حال ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر ان کی باریاں نہیں آ رہی، انہیں کوئی ایسے خوف خدا والے وکلا نہیں مل رہے، ایسے خوف خدا والے لوگ ان کو مل نہیں رہے۔ میں نے نہیں کہا کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں ان کو مل نہیں رہے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ انصاف لے سکے۔ پریشانیاں بہت ہیں، بہت ہیں، دکھ بہت ہیں۔ ایک بار بندہ آ جائے نا اس لائن میں پھنس جاتا ہے بیچارہ، کہاں سے نکلے، کدھر سے نکلے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ جو کچھ حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ امت جس طرح کی تکلیفوں میں ہے وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنا دو، جنہیں انصاف اور عدل نہیں مل پا رہا ہے انہیں انصاف اور عدل دلانے کا سبب بنا دو۔ آج کا یہ اجتماع کوئی ایسا جذبہ، کوئی ایسی نیت، کوئی ایسے ارادے لے کر جائیے، اس عزم کے ساتھ کل کوئی میدان عمل میں آئیے کہ کون ہے جو انصاف چاہ رہا ہو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں انصاف دلا دیتا ہوں۔ غریب ہو کوئی نہیں یار، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، میں تم سے صرف دعا مانگتا ہوں۔ تم دعا کرنا اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے اللہ جنت دے دے۔ اے مظلوم آؤ، میں تمہیں انشاءاللہ انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک کاش ہمارا یہ اجتماع کل پیارے آقا کی پیاری امت کے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جو جمع ہوئے تھے اگلے روز، انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے راستے کھولے ہیں اور ہمارے لیے اپنے سینے کھول دیے کہ جو کوئی آقا کے کسی ایک پریشان امتی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 73 رحمت عطا فرماتا ہے۔ 73 رحمت عطا فرماتے ہیں۔ ایک رحمت اس کے سارے گناہ بخش دے گی، ایک رحمت اس کے سارے گناہ بخش دے گی، 72 رحمتیں اس کے قیامت کے روز درجے بلند کریں گی۔ میرے آقا اپنی امت کے لیے روئے ہیں، امت کی پریشانی کے لیے روئے۔ آج میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پریشان ہے پریشان۔ وہ بہت سارے شعبوں میں پریشان ہے، میں یہ نہیں کہتا صرف اس شعبے میں پریشان ہے، بہت سارے شعبوں میں پریشان ہے۔ کرپشن نے
ایسا دبا کر رکھا ہوا ہے کرمنل اور کرپٹ قسم کے لوگوں نے، ایسا معاشرے کو دبوچا ہوا ہے رشوت نے، ایسا دبوچا ہوا ہے ہمارے معاشرے کو کہ یہ قوم پیس گئی، بیچاری مر گئی، کچل گئی ہے۔ اس کو کچھ نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک امتی کا درد دور کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دردوں کو دور کرے گا۔ کسی ایک کی پریشانی دور کر دو، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ تو میرے آقا کے ایک امتی کے دنیا میں کام آ جاؤ، میرے آقا قیامت کے روز تمہارے کام آ جائیں گے۔ تم ان کی پریشانی اور ان کا غم دور کر کر میٹھے محبوب کی بارگاہ میں قیامت کے روز حاضری دو۔ میرے رب نے چاہا تو میرا پیارا حبیب، میرا کریم آقا تمہیں جنت میں داخلہ دلوا دے گا۔ اور اگر ظلم کرتے ہوئے مر گئے، زیادتی کرتے ہوئے مر گئے، کسی مظلوم کی مدد کرنے پر قادر ہیں مگر نہیں کر رہے، اور اس طرح کا اگر کوئی انداز اختیار کیا مر گئے تو پھنس نہ جائے۔ مجھے یہ کلام پڑھ رہے تو اس دوران کچھ اس طرح کے مظلوم لوگ تصور میں آئے، تو تھوڑا میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ لیکن کوئی امت کی خیر خواہی کے لیے کوئی انقلابی تاریخ بن جائے، کوئی انقلاب کی بہت باتیں ہوتی ہیں، کوئی یہ انقلاب بھی آ جائے نا کہ ہم سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے، مظلوموں کی خیر خواہی کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، جن کے قبضے ہو گئے ان کی مدد کریں گے، جن کی جائیدادیں کھا لی گئی ان کی مدد کریں گے، جن کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غیر قانونی ہو رہا ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اور اگر آج میں ظالم کی مدد کر رہا تھا تو آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے نیت کرتا ہوں، آج اب اسی وقت میں سارے ظالموں سے میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں، میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ بلکہ اگر آج تک بدقسمتی کے ساتھ اگر میں دے رہا تھا تو آج اب اسی وقت میں اس کو میسج کر دوں گا کہ آج سے میرا اور آپ کا یہ تعلق ختم، میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے یا نہیں ہے، ابتدا نہیں پتہ چلتا، ابتدا وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے کرتے ہی آگے آتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وکیل پر بات کھل جاتی ہے کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، قصوروار ہے یا بے قصور ہے، دبا رہا ہے یا دب رہا ہے، شریف ہے یا بدماش ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیجئے گا، کرم ہو جائے گا۔ آپ کا بھی بھلائی ہے یار، آپ کا بھی بھلائی ہے۔ پیسہ سمجھے، پیسہ کیا کرنا ہے، پیسے کو مر جائیں گے، نیکی ثواب قبر میں آئے گا، پیسہ ویسا قبر میں نہیں آتا۔ کوئی نہیں ہے جو بولے گا کہ 1000 کی نوٹ میری قبر کے طاق میں ڈال دینا، 5000 کی نوٹ ڈال دینا۔ یہ ضرور بولیں گے کہ میرے آقا کا نقش نالے پاک میری قبر میں ڈال دینا، جس کی برکت سے میں عذاب قبر سے بچ جاؤں۔ کوئی خاک کے شفا مدینے کی ملے تو میرے کفن پہ ڈال دینا، کوئی بزرگوں کے یا میرے آقا کا منہ مبارک ملے تو میری قبر میں یہ ڈال دینا کہ اس کی برکتوں سے میرے کو عذاب قبر سے میری نجات مل جائے، کہ تبرکات ڈال دینا۔ کوئی بھی نوٹ قبر میں ڈالنے کا نہیں کہتا کہ میری قبر میں 5000 نے 10,000 روپے ڈال دینا، کوئی بھی نہیں دیتا۔ سون کی اینٹیں ڈال دینا کوئی بھی نہیں کہتا، میرا بینک بیلنس ڈال دینا کوئی بھی نہیں کہتا۔ بہت محنت سے گاڑی بنائی تھی، گاڑی تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیپر میری قبر میں ڈال دینا گاڑی کے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا بھائی، کوئی بھی نہیں کہتا۔ کرمنل سے کرمنل آدمی مرتا ہے تو سب چھوڑ کر ہی مرے گا، قبر میں اس کی اعمال ہی ہوں گے۔ اللہ ہمیں مالک جنت، مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بلا حساب جنت عطا فرمائے اور مظلوموں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ بس آپ کے نام کے ساتھ یہ بات جڑ جائے، یہ مظلوموں کا مددگار ہے، بس آپ کے ساتھ یہ بات جڑ جائے۔ انصاف چاہیے، سچ چاہیے۔ آپ بولو کہ ماحول ایسا نہیں ہے یار، نہیں دلا سکتا میں انصاف، نہ دلا سکے مرض، یہ تو الگ بات ہے، نہ دلا سکے، نہ مل سکے، آپ نے کوشش تو کی نا، کوشش کرنے والوں میں نام آ جائے گا، انصاف دلانے والوں میں نام آ جائے گا، رحم کرنے والوں میں نام آ جائے گا، گناہ کے خلاف لڑنے والوں میں نام آ جائے گا۔
بھائی کرپشن کی کرائم کی بات کرتے نا، کرپشن کی بات کرتے نا، تو کیا کرائم صرف یہی ہے کہ بندہ شراب پیے؟ کیا غیبت کرنا کرائم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے کئی ایسے کرائم جو شرن کرائم ہیں، شرن گناہ ہیں، شرن مجرم ہے وہ، مگر قانون کے مطابق وہ مجرم نہیں ہوتا۔ غیبت کرنے پر کون سا قانون ہے؟ چغلی کرنے پر کون سا قانون ہے؟ مگر یہ دونوں کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اسی لیے جب خوف خدا پیدا ہوگا نا تو جہاں رشوت سے بچے گا وہاں جھوٹ سے بھی بچے گا، چغلی سے بھی بچے گا، بدگمانی سے بچے گا، مسلمانوں کے بلا اجازت شرعی عیبوں کو اچھالنے سے بھی بچے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی امانتیں ادا کرے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میں ارشاد سنانے جا رہا تھا، جس کے بعد یہ کلام ہوا، تھوڑا سا موضوع اس طرف چلا گیا، میں اسی طرف دوبارہ آ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامین ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامین۔ آنکھ کی حفاظت، وعدے کی حفاظت، امانت کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، وعدے کا پورا کرنا، سچ بولو، یہ 6 چیزوں کی ضمانت دو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ امانت کا تصور، جسے اس میں امانت آئی، امانت کا تصور جو ہے نا، یہ بڑا مطلب کہ بہت وسیع معنوں میں ہے۔ امانت ادا کرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے اور آپ نے امانت اور دیانت داری کے اس کے پیسے لوٹا دیے ہیں، لیکن امانت کا صرف یہی تصور نہیں ہے، امانت کا صرف یہی تصور نہیں ہے، بلکہ امانت کے بارے میں نے ایک بڑی زبردست حدیث پڑھی تھی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا، یہ امانت کا تصور سمجھیے، بہت پیارا تصور اور بہت اہم تصور ہے، شاید اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کا حاکم بنا، پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، امانت کو پورا کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں، جیسے میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ شروع میں بیان بھی کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 تعلیمات مین ارشاد فرمائی تھی، جو سورہ نساء کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مین باتیں ہمیں یہاں ارشاد فرمائی تھی۔ یہ 2 خاص تعلیمات تھیں، امانت کی ادائیگی۔ میں دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک سننے والا دیکھنے والا۔ تو یہ جو آیت کریمہ جو میں نے ابتداً آپ کو بیان کی تھی، اس میں یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، امانت، اور دوسری بات کیا تھی؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ تو امانت کی ادائیگی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت تو آپ اپنے ساتھ بالکل بیان میں، اجتماع میں لے کر جائیے۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمایا نا، فیصلہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے حکایت بیان کی، تو اس کے تحت بھی بڑے پیارے علماء نے مدنی پھول بیان کیے۔ 5 باتیں خاص طور پر ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، 5 باتیں بڑی خاص طور پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت اہم مدنی پھول ہے۔ اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دیا، دوسرے کو بھی ایسا ہی موقع دے۔ دوسری، نشش دونوں کی ایک جیسی دے۔ تیسری، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ چوتھا، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ اور 5واں، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ تو
تو جہاں پر گرفت بھی ہے تو وہاں پر اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے جو عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو ایک کاش ہمارا یہ آج کا اجتماع اللہ کے حضور قبول ہو جائے اور ہمارے عدل و انصاف کے جو ہمیں تقاضے پورے کرنے ہم کریں، اور اس کے لیے بس جو جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اللہ کرے کہ ہمیں نجات ملے، ہمارے پروفیشن بھی ان برائیوں سے پاک ہو جائے۔ مطلب برے کہاں نہیں ہوتے، اور ہر شعبے میں ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اچھائی کو ہی لینا چاہتے ہیں تو بنیادی بات ہے خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر۔ ہم جو تنہائی میں کریں گے، لوگوں کے درمیان کریں گے، پیپر پر کریں گے، دلائل دیں گے، یہ کہ اللہ جانتا ہے اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کا خوف یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، قبر کا خوف یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہی ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اٹھا کر قبر میں ڈال ہی دیں گے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، یعنی جو نہیں دیکھ سن رہے، جو زندہ ہے وہ مرنے والا ہے، ہم سب مرنے والے ہیں، ہم سب کے لیے موت کا وقت فکس ہے، ہم سب مریں گے۔ دنیا میں ہم جس طرح کے بھی اعمال کر رہے ہیں، ہمیں قبر میں اور حشر میں اس کا حساب کتاب تو ہے۔ فراغت نہیں، یہ نہیں ہے کہ یوں مطلب کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا۔ دنیا میں سورس بھی کام آ جائے گی، تعلقات بھی کام آ جاتے ہیں، طاقت بھی کام آ جاتی ہے، جو کام آ جاتا ہے۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ہم ایک بالکل نیکی کی دعوت دینے والی تحریک ہے، کمپلیٹلی نان پولیٹیکل باڈی ہے، غیر سیاسی تحریک ہے۔ ہماری بات کو اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم معاشرے سے برائی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج وکلا اور ججز کو جمع کیا گیا ہے، کورٹ سے تعلق رکھنے والوں کو جمع کیا گیا، تو ان کے لیے بھی یہی درس ہے، عام مبلغ کا بھی یہی درس ہے، جو دین پر چلنے والا اس کے لیے درس ہے، اس کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہ بھی بے عملی کرے گا، اس کے لیے بھی پھنسنے کے چانسز ہیں، ہم بے عملی کریں گے ہمارے لیے بھی پھنسنے کے چانسز ہیں۔ تو ہر ایک کو قبر و حشر کا تو خوف رکھنا ہی رکھنا پڑے گا، مجھے بھی رکھنا ہے، آپ کو بھی رکھنا ہے۔ گناہوں کی عادت ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا ایمان برباد ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ خدا نہ کرے کسی کی بد دعا لگ گئی تو کیا کریں گے؟ ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا درد تھا، پیسہ بہت، درد نہ جاوے، علاج اتنے کرائے کہ بے انتہا، درد نہ جائے، کرتے کرتے روحانی علاج پر پہنچا۔ روحانی علاج میں بھی طاقت ہے، بالکل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بالکل تاثیر ہے، بالکل طاقت ہے، اوراد و وظائف میں بالکل طاقت ہے، تعویذات میں بالکل برکت ہے، جبکہ حسب و ہوش شریعت کے دائرے میں، دین و شریعت کے مطابق ہو۔ اب وہ ایک بابا کے پاس پہنچے۔ بابا سارے خراب نہیں ہوتے، بابا ہیں ایک سے ایک لٹیرے، جس کو ہم کالے بابا کہتے ہیں، وہ ہیں ایک سے ایک لٹیرے۔ اللہ ان سے ہم کو بچا کر رکھے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اس فیلڈ میں بھی اچھے برے ہیں، جس طرح آپ کی فیلڈ میں بھی تو اچھے برے دونوں ملتے ہیں نا، اس فیلڈ میں بھی اچھے برے ملتے ہیں۔ تو وہ پہنچا ایک کے پاس، اب وہ تھا بڑا مضبوط، علاج کرتے تو درست ہو جاتا تھا بندہ۔ انہوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، مگر پڑھنے کو بھی دیا، یہ بھی دیا، وہ بھی دیا۔ ہاتھ کا درد تھا کہ بڑھتا گیا، ہاتھ کا درد تھا کہ بڑھتا گیا، ہاتھ کا درد تھا کہ بڑھتا گیا۔ وہ بھی پریشان، بولے بابا کچھ کرو، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ کہا میں کیا کروں، میں تو جو کر سکتا تھا کیا، لیکن میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے ہاتھ کا درد کیوں نہیں جا رہا۔ اب بابا نے ڈرتے ڈرتے ایک بات کی، اصل میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیسے والا ہو، بڑا آدمی ہو نا، نام ہو، تو سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میری عقل کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ اگر عقل سے ہی بندہ بڑا بنتا تو کسی سیٹ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے زیادہ سیٹ بڑا سیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اگر صرف محنت سے پیسے والا بنتا تو صبح سے لے کر شام تک اینٹیں اٹھانے والا مزدور زیادہ محنت کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جو قدرت اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو دیا ہے مل گیا، اللہ اچھا ملا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب یہ بڑا آدمی تھا، اس کو سمجھانا آسان نہیں تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کر بابا نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے تو کوشش کی آپ کا یہ معاملہ درست کرنے کی، ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا؟ آپ ذرا ماضی میں جھانکو،
کچھ زیادتی تو نہیں ہوئی کسی کے ساتھ؟ اور یہ کہنا تھا کہ اس کا تو رنگ لال ہو گیا. او بابا اپنا علم اپنے پاس رکھ, اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ, آیا بڑا سمجھانے کے لیے. بابا کو تو ڈر تو تھا ہی کہ سننی تو پڑے گی. اب وہ کھڑا ہوا بربر کرتا ہوا چلا گیا, بربراتا ہوا. بات آئی گئی ہو گئی. تھوڑے دنوں کے بعد بابا کہیں جا رہے تھے سڑک پر, اتنے میں وہ شخص سامنے سے جو سیٹ تھا نظر آیا, اور بڑا خوش باز خرم ہاتھ ہلاتا ہوا. ہاں وہ بالکل نارمل. اس نے بابا کو پہچان لیا. بابا جی حضور کیا حال ہیں آپ کے؟ جی پہچانا آپ نے؟ ہاں 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 ہاں. بھائی آپ تو ناراض ہو گئے تھے. نہیں نہیں حضور میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی, میری غلطی تھی حضور. آپ نے مجھے سمجھایا تھا, آپ نے تو صحیح سمجھایا تھا, لیکن اس پر مجھے غصہ آ گیا تھا, میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں گھر گیا اور گھر جا کر میں نے آپ کی بات پر غور کیا. شاید آپ میری بات پہ جا کر غور کریں. غور یہ کیا کہ سوچنے میں کیا حرج ہے. تو میں سوچنے میں پڑ گیا. ماضی کے ایک واقعے پر میری توجہ گئی, اور توجہ یہ تھی, یہ گئی کہ میرا یہ جو کوٹھی ہے نا, میری بڑی کوٹھی تھی. یہ میری کوٹھی پہلے چھوٹی تھی, بنگلہ, اور میرے بنگلے کے ساتھ میری کوٹھی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا جو ایک بیوہ کا تھا. اب میں چاہتا تھا کہ بیوہ کا پلاٹ بھی مجھے مل جائے تاکہ میں اپنا یہ کوٹھی ہے جو ہے اس کو میں عالی شان بڑی بناؤں. اب وہ کسی صورت اپنے کو دے وے نہیں کہ یتیم میں میرے بچے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ پلاٹ کام آئے گا. اب مجھے ضد چڑھ گئی تھی کہ نہیں اب اس کو لے کر ہی رہوں گا. بڑے آدمیوں کو بعدوں کا ضد چڑھ جاتی ہے, پیسے کا یا منصب کا یا عہدے کا, بعدوں کا گھمنڈ ہوتا ہے. کر لیں گے بھائی, پیسہ ہے, اور رشوت لینے والوں کی کمی نہیں ہے, پیسہ ہے, کرمنل لوگوں کی کمی نہیں ہے, سائن ہم لے لیں گے. تو اس نے یہی کہا, بولا کہ میرے تعلقات ہے, میں نے پیسے دیے, فائل اگلا سے بنوائی اپنے نام کی, پلاٹ اپنے نام کروا لیا, سائنیں وائنیں سب قانونی ہو گئی, اور میں نے پلاٹ اپنے نام دے کر مزدور لگا کر اپنا کوٹھی بنانے شروع کر دی. اس بیوہ کو پتہ چل گیا. اب بیوہ جب پورے میرے پلاٹ پر آئی تو میں تو چپ گیا, میں کہاں بیوہ کے سامنے آؤں گا. اب بیوہ کو میں دور سے دیکھتا تھا, وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ بولتی تھی اور چلی جاتی تھی. اور میں بولا ابھی کیا بگاڑ لے گی, ابھی غریب بیوہ میرا کیا بگاڑ لے گی, میں امیر آدمی, بڑا آدمی, میرے تعلقات, میری سورسیں, بہت کچھ میرے ساتھ لگا ہوا تھا. خیر بیوہ پھر آنا بند ہو گیا, میرا یہ بنگلہ کوٹھی سب تیار. اب جب یہ ہاتھ کا در نہیں گیا اور تم نے بابا آپ نے دیا مشورہ, مجھے لگا کہ ہو نہ ہو یہ بیوہ کی بد دعا نہ لگی ہو. اب میں نے بیوہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب میں نے بیوہ کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ شہر سے چلی گئی تھی. اب میں نے اس کا اتا پتہ نکالا, پھر کہیں جا کر مجھے اس کا پتہ ملا. پھر میں نے بیوہ سے رابطہ کیا اور بیوہ سے معلومات کی کہ آپ میں وہی آدمی ہوں. تو وہ ناراض تو تھی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کرتی تھی؟ تو بولا میں بد دعا کرتی تھی کہ جس کے ہاتھوں نے میرے اس بچوں کی چیز پہ قبضہ کیا, یا اللہ تو اس کے ہاتھوں کو کہیں کا نہیں چھوڑنا. اس طرح کا کوئی ملا جلا سا واقعہ ہے. تو میں نے اس بیوہ کو خوش کرنے کی کوشش کی, اس کو اور پلاٹ دیے, پیسے دیے, جو بھی مطلب اس کا حق تھا, اس کو انعام تھا, میں نے دیا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے معاف کر دو اور خدا را میرے لیے دعا کر دو کہ میرے یہ بیماری دور ہو جائے, میں تنگ آ گیا ہوں میرے اس بیماری سے. وہ کہہ رہا ہے کہ بیوہ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں نے سے معاف کیا, تو بھی سے معاف کر دے. اب بھی اس کے ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے, کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گیا. یعنی مظلوم کی بد دعا ہے نا, اس سے ڈرنا, مظلوم کی بد دعا سے ہر ایک ڈرے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف جو روانہ کیا,
اور یمن کی آپ نے ان کو ذمہ داری دی تو آپ نے انہیں کئی مدنی پھول عطا فرمائے. اس حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس کے آخر میں لکھا اور ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے معاذ ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی آر نہیں. آپ کا شعبہ اس معاملے میں بڑا حساس ہے. یہ ڈاکٹر بھی اسی آ جاتے ہیں. مطلب جب ایک بلائنڈ ہے, اب ڈاکٹر کے پاس گئے آپ, مثال کے طور پر جیسے آج کل بدقسمتی کے ساتھ آپریشن کا دور ہے, اب ڈیلیوریاں آپریشن سے ہو رہی ہیں. بیٹی آپ کی ڈاکٹر لے کر چلی گئی لیبر روم میں, اب بولے کہ نہیں آپریشن ہوگا, اب کیا کریں گے؟ کر دے بھائی, کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کئی ایسے پیشنٹ ہیں, ڈیلیوری کیسز ہیں جن کی نارمل ڈیلیوری پاسبل ہے مگر صرف پیسوں کی خاطر اس کا پیٹ کاٹ دیا. وہ کتنی تکلیف میں آئی ہوگی بچی جس کا آپریشن بلا حاجت شرعی, کوئی حاجت نہیں, صرف پیسے, کیونکہ اس کے اندر 25,000 ملتے ہیں تو اس پہ 50,000 ملیں گے. 20-25 ہزار روپے کے لیے یار کسی بچی کا پیٹ کاٹ دیتے ہو یار. تھوڑے سے 1,000 روپے کمانے کے لیے کسی غریب آدمی کو ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہے آپ کا, یہ ٹیسٹ کروا لیجئے, لیبورٹری والے سے ترکیبیں بنی ہوئی ہیں, یہ ہے یا نہیں آپ بتاؤ. آپ کو اگر میرے وکیلوں کو ایسا ڈاکٹر ٹکرا جاوے کسی تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ اپنے لیے کبھی پسند نہیں کریں گے کوئی آپ کو دھوکہ دے, کوئی آپ سے اس طرح ناجائز طریقے سے پیسے بٹورے. اور اگر آپ کا طبقہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کرے تو, اور بعض اوقات ہوتا ہے پیسہ جیسے آیا ہوتا ہے ایسے چلا جاتا ہے. ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا تھا, دودھ میں پانی ملا, اس کی بیٹی بڑی عقل مند تھی, کہتی ابا جان دودھ میں پانی نہ ملا, دودھ میں پانی نہ ملا, باز آ جا. تا بیٹی تو نہ سمجھے, باپ ملاتا رہا پانی پانی. ایک دن سیلاب آیا, گھر اور بھینسیں ساری لے گیا. بیٹی دانا تھی, عقل مند تھی, بیٹی نے کہا ابا جان یہ وہی پانی ہے جو تو ملاتا تھا, سارا بہا کے لے گیا. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آپ کو بھی ڈرنا ہے, مجھے بھی ڈرنا ہے, ہم سب کو ڈرنا ہے. اور قیامت کی پرسش یاد رکھیے نا, ہم قبر میں جائیں گے, اس کو بھولنا نہیں ہے. ہمیں قبر میں جانا ہے, قبر میں سوال جواب ہونے ہیں. منکر نکیر سوال جواب کریں گے. قبر لازمی آنے والے کو دباتی ہے, یہ طے ہے, ہاں یہ طے ہے, اس پہ تبدیلی نہیں ہے. قبر اپنے آنے والے کو لازمی دبائے گی, چاہے کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو, منصب جو بھی ہو, دبائے گی. جو نیک ہوگا نا اس کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے, اور گناہگار کو ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. اللہ سے ڈرو, ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے, ہمیں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اگر وہ قبر کے سوالات کے جوابات نہ دے سکا, اللہ ناراض ہوا, اس کے حبیب روٹ گئے, قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. قبر میں سانپ آ سکتے ہیں, قبر میں بچھو آ سکتے ہیں, قبر میں عذاب ہو سکتا ہے, قبر میں جو ہم کفن لے کر گئے وہ آگ کے کفن میں بدلا جا سکتا ہے, قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی دی جا سکتی ہے, قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جا سکتا ہے. کہ حدیث پاک میں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اور اب پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کب قائم ہوگی ہم نہیں جانتے, اللہ جانے, اس کے بتائے تو اس کا حبیب جانے. پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کی تیاری کے لیے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ دارالعمل ہے, وہ دارالجزا ہے. ہم کھو گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں مگر سوئے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں مگر اندھے ہو گئے, ہمارے کان ہیں مگر ہم سن نہیں پا رہے, ہمارا دماغ ہے مگر ہم صحیح سوچ نہیں پا رہے. ہماری حالت بہت بری ہے. دولت, پیسہ, شہرت, عجیب و غریب قسم کے نشے اور عجیب و غریب قسم کی پٹیاں, شہرت کی, اسٹیٹس کی, لیونگ اسٹینڈرڈ کی, فلاں چیزوں کی آسائش, آرائش, پرتعیش زندگی کی طلب نے ہمیں اندھا کر کے رکھا ہوا ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ قبر ہے, حشر ہے, قیامت ہے, اٹھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ,
قیامت کے روز ندا کی جائے کہ مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. یہاں تو مجرم چپ جاتا ہے نا، وہاں کہاں چپے گا؟ روایت میں آتا ہے جب یہ اعلان کیا جائے گا 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. اپنے آپ کو ہم غور کریں. نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے یار. کپڑے ناپاک ہو جائے پاک کرنے ہم کو نہیں آتے. غسل فرض ہو جائے فرض غسل ادا کرنے ہم کو نہیں آتا. نماز کے شرط اور نماز کے فرائض، نماز کے واجبات ہمیں نہیں پتا. یہ حال ہے ہمارا. غیبت کسے کہتے ہیں، چگلی کیسے کہتے ہیں، تہمت کیسے کہتے ہیں، بدگمانی کسے کہتے ہیں، یہ نہیں پتا. یہ علم کی کمی، یہ گناہوں کا انبار، ساتھ ساتھ جھوٹ، فریب، دھوکہ، رشوت، بد نگاہیاں. اللہ کی پناہ، آپ کے شعبے میں بد نگاہی کم نہیں ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بد نگاہیاں آپ کے شعبے میں بھی کرنے والے کرتے ہوں گے، اور اجنبی اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ بد نگاہیوں کا سلوک ہوتا ہوگا. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا، مرنے کے بعد اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. آنکھوں میں کیل ٹھوکنے کی باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. آپ بولو گے ڈراتا بہت ہے، یقین مانو ڈرا رہا ہوں، یقین مانیے میں ڈرا رہا ہوں. ہم ڈرنے والے بن جائیں. میں ڈرا رہا ہوں، واقعی ڈرا رہا ہوں. ڈرتے ہی تو نہیں ہیں یار. ڈرتے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا. ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں یار ہمیں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. بھائی نہ ڈرو کسی کے باپ سے. یہ اللہ کے بندو، اللہ سے تو ڈرو یار. وہ تو خود کہتا ہے مجھ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان. اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور طاقت بھر، قدرت بھر اپنے رب سے ہم ڈریں. اس کی پکڑ سے ڈریں، اس کی گرفت سے ڈریں، مظلوم کی بددعا سے ڈریں، قیامت کے سوالات کا، قیامت کی پرسش سے ڈریں. اگر اللہ نہ کرے قیامت کے روز مجرموں کی صفوں میں کھڑے کر دیے گئے تو حساب کتاب کیا دیں گے؟ نامہ اعمال ہاتھ میں دیا گیا، پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ اس کے اندر ہے کیا پڑھنے جیسا؟ جرم، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں پڑھیں گے اس رب کے حضور کھڑے ہو کر. کیا بھول گئے کیا ہم؟ یہ سارا معاملہ وہ عدل و انصاف کا دن ہے، وہ مظلوم کو انصاف دلانے کا دن ہے. قیامت کے روز مظلوم رب کے حضور دعویٰ کرے گا یا اللہ مجھے اس سے انصاف دلا. ظالم کو اس دن بدلہ دینا پڑے گا، اور ایسے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. پیسہ نہیں ہوگا اس دن. پھر بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے. وہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی کہ قہر و غضب کا دن ہوگا. انبیاء کرام کلام نہیں فرما نہیں سک رہے ہوں گے. قیامت کا وہ ہولناک ہوش ربا منظر ہے، کتابوں میں حدیثوں سے ثابت ہے. اس میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے رب سے رحمت لینی ہے، پیارے محبوب کی شفاعت لینی ہے، اور پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت میں داخلہ لینا ہے. تو محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کریں، ان کی امت کے لیے رحم و کرم دل میں پیدا کریں، ان کی امت کو عدل و انصاف دیں، تاکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم، ان کی خاص رحمت، ان کا خاص لطف و کرم، ان کا خاص فیضان ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم قیامت کے روز ان کی شفاعت لے کر جنت میں جانے والے بن جائیں. جس پر قیامت کے روز کرم ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. جن پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر پڑ گئی، آقا کا کرم ہو گیا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے یا رسول اللہ؟ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. جی ہاں، آقا کی شان دکھائی جائے گی. آقا کی رضا لینی ہے ہم کو، آقا کو راضی کرنا ہے، پیارے رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی عصمت کو دل میں بسانا ہے.
ان کے نام پر جان قربان کرنی ہے. کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا یا رسول اللہ, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا پر جان قربان ہو جائے, آقا پر ہماری عزت قربان ہو جائے, آقا پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے, کہ ان کی محبت دل میں ہو, ان کی رضا کے لیے جینا ہے. یاد رکھو میرے اسلامی بھائیوں, پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے جینا ہے, کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ حبیباً کریم تم اتنا عطا کرے گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ محبوب کریم کی شان ہے کہ حبیب ہم ان قریب تم اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے عرض کی یا اللہ بات میری رضا کی ہے, اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ان کے لیے جینا ہے اور انہی کے نام پر مرنا ہے, انہی کی محبت میں جینا ہے. جب ان کی محبت صحیح معنوں میں دل میں بس جائے گی نا, تو محبت صرف دل میں نہیں ہوتی, محبت کا اظہار ظاہر سے بھی ہوتا ہے. پھر داڑھی بھی چہرے پر پوری آ جائے گی, امامہ شریف بھی سر پر سج جائے گا, سنت و بھرا مدنی حلیہ بھی آ جائے گا, مسواک سے بھی محبت ہو جائے گی, نمازوں سے بھی محبت ہو جائے گی. کہ نماز کے لیے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیسے ضائع کروں. داڑھی میرے آقا کی محبت کی نشانی ہے, آقا اسے مونڈ مونڈ کر کیسے نالیوں میں بہا دوں. میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. سب مل کے پڑھتے ہیں میرے سارے پڑھیں, جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے پڑھیں, سب کچھ مدنی چینل پر آپ بھی پڑھو. یا رسول اللہ مدینے کا تصور کر کے پڑھیں, کسی کو آقا کا دیدار ہو جائے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا یا رسول اللہ آپ اے میرے آقا, میرے مولا, میرے ملجا, میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں. دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری یاد
یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. بس ایک نظر آقا، ایک نظر کا سوال. تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، عشق رسول میں جینے کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ ہمیں پیارے حبیب کا سچا عشق عطا کر دے. سچا عشق عطا، سچا عشق عطا کر دے. کاش ان کے دیدار کی تڑپ میں ہم بے چین رہیں، ان کی یادوں میں ہم بے چین رہیں، اور ان کی پیاری 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 امت سے ہم محبت کریں. دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں ان کے ساتھ، ان پر ظلم نہ ہونے دیں، نہ ظلم کریں. ہم سب یہی نیت کریں کہ میں آقا کی امت کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. میں اپنے محبوب کریم کی پیاری امت کے ساتھ خیر خواہی کروں گا کہ میں قیامت کے روز آقا کی شفاعت لینا چاہتا ہوں. میں گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں جب حاضری دوں تو آقا مجھے قبول فرما لیں. اور میرا یہ عمل کہ میں آقا کی امت کے لیے، آقا کی امتیوں کے دکھ درد دور کرتا رہا، میرا یہ عمل آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. میرے آقا اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر دیں، مولا اسے بخش دے. اور رب کریم میرے آقا کی بات نہیں ٹالے گا. آقا جس کی سفارش کر دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کی شفاعت فرما دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ان کے در کا بھکاری ہوں فضل والا سے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل والا سے. حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا. ہم انشاءاللہ مل جل کر کوشش کریں گے، ہم مل جل کر کوشش کریں گے. اے میرے وکلا اسلامی بھائیوں، اور جتنے بھی کورٹ سے تعلق، اگر ججیز بھی اسلامی بھائی موجود، ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ آقا کی محبت کی باتیں عام کریں، امانت کی باتیں عام کریں، دیانت کی باتیں عام کریں، سچائی کی باتیں عام کریں، اور آقا کی امت کے غم دکھ درد کو دور کرنے کی باتوں کو عام کریں. انشاءاللہ اس طرح جئیں گے، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. کیسا ہمارا معاشرہ ہو جائے گا، مل جل کر سب مل کر. یہ سارے اتنا بڑا طبقہ ہے وکلا کا، اگر یہ سارے کے سارے ذہن بنا لینا، یقین مانیے ایسا مدنی انقلاب آ جائے، ایسا مدنی انقلاب آ جائے کہ کل تو جیسے ایسا پیر کا دین ہے، مدنی باہر آ جائے، مدینہ ہو جائے. وکیل کہاں جا رہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں. ارے
اور مسجدیں بنانی پڑے گی کورٹ کے اندر نا. اتنے وقت اتنا اسٹاف ہے آپ کا, سارے نماز میں چلے جائے تو مسجدیں کم اور چھوٹی پڑ جائیں گی آپ کے یہاں. کوئی بات نہیں, خدا المساجد دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, ہم دوسری مسجدیں بنا دیں گے آپ کو. اب نماز کے لیے مسجد, اذان ہو مسجد میں. بھائی ہم نے کل اب تک جو نماز قضا ہوئی اس کی توبہ بھی کری, اور آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی اس کا ہم نے وعدہ بھی کیا ہے. یہ ہوگا, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, نماز کو عام کریں گے, نماز کا درس عام کریں گے, ہمارے معاشرے سے برائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. خواہشیں, رشوت ختم ہو جانی چاہیے, سود ختم ہونا چاہیے ہمارے معاشرے سے. یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں, یہ جھوٹ اور بدعنوانی جیسی چیزیں ختم ہو جائیں, سب مدینہ 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 ہو جائے گا. اب دعوت اسلامی کو آنے دو اپنے یہاں, مبلغین کو آنے دیں, درس فیضان سنت کا بیان. ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگ کا نہ یہ ہے ہی نہیں ہڑتال ورتال کا, نہ کوئی ماردار. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پیر صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, بڑے مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں یار. ایسا پیر ایک ہی ہیں دنیا میں, مدینہ مدینہ کرتے, مدینہ مدینہ کرواتے ہیں. اور کہتے بھی مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. بھائی مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے میرے آقا میرے دل پر مدینے. ہمارا ملک ہے نا, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. تو انشاءاللہ مل جل کر یہاں اسلام اور دین کی اور سنتوں کی تعلیم کو عام کریں, دعوت اسلامی کا. ہمارے پیر صاحب تو اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ آقا کی شان بیان کرتے ہیں, اور ایک تربیت کرتے ہیں ہماری کہ پتھر کھانا سنت ہے. پتھر کھانا یہ سنت ہے, وہی پتھر اٹھا کے مارنا سنت نہیں ہے. اور ہم اہل سنت ہیں, اور ہم اہل سنت ہیں, ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے. ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے, گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. ہم اس آقا کے غلام ہیں. تو دعوت اسلامی یہ محبت پیار و امن, محبت پیار و امن. ہمارے جو دعوت اسلامی کے ساتھ آ جاوے, وہ اگر واقعی دعوت اسلامی والا ہے, مدنی قافلے, اجتماع, مدنی مذاکرے, مدنی انعامات اس طرح, تو یہ اس کا ہاتھ اٹھانے کا تو معاملہ تو آپ بھول جائیں گے. یہ ہاتھ کبھی کسی کو اٹھا سکے گا نہیں. تو ہاتھ اور زبان کی حفاظت یہ دعوت اسلامی کی بنیادی تعلیمات ہیں, اسلام و دین کی تعلیمات ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہت محبت بھری, پیار بھری تحریک ہے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ یہ مسجد بھرو تحریک ہے. لوگ جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں نا, دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک چلاتی ہے. آؤ مسجدیں بھرتے ہیں, مسجد آباد کرتے ہیں. تو یوں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں آتے رہیں, ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. جتنے بھی وکلاء اور ججز اور کورٹ سے تعلق رکھنے اسلام میں موجود ہیں, ہو سکے تو اپنے اپنے یونٹ سے, اپنے اپنے اداروں سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کریں. ہمارے ججز اسلامی بھائی بھی اگر ہیں, ظاہر ہے کہ اب جج ہو, وکیل ہو, عام آدمی ہو یا خاص ہو, مسلمان کو علم سیکھنے کی ضرورت رہتی تھی, ہے اور رہے گی. سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. نیکی کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ نیکی کمانے, نیکی کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو آگے آگے لے آتے تھے. تو یوں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے غلاموں کو بھی چاہیے کہ نیکی کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. فوراً مطلب مدنی قافلوں میں کوئی ایسی صورت بنے. اب جیسا کل ابھی اس ہفتے میں ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے, ہمارے 2200 سے زیادہ مدارس ہیں, 1,20,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں پڑھتی ہیں ہمارے پاس, مفت قرآن پاک کی تعلیم. 30,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں.
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ رب العالمین لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی شب و روز کام مدنی کام کرنے والے، جو دن رات گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، جو 200 ملکوں میں کم و بیش ہمارا جو پیغام پہنچا ہوا ہے، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ڈیلی بیسس کے اوپر لاکھوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام والنٹری بھی کرتے ہیں، کیونکہ سنت اسی طرح کام ہوگا۔ نیکی کی دعوت عام کرنی ہے تو وقت تو دینا ہوگا۔ ہماری جو وکلا برادری، اب میں بیان ختم کروں آف ایئر ہو جاؤں پھر تھوڑی دیر لے کر آپ کو بیٹھوں گا تو میں نے کون سے آپ کو کوئی ٹکی چپی باتیں کرنی ہے؟ بھائی جو دین کا کام کرنے کا جذبہ دعوت اسلامی نے دیا ہے وہی تو میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے طور پر کام کریں۔ آپ بولے بھائی کیسے کروں؟ بھائی نماز پڑھے ہو، نماز کے لیے لے کے جائیں۔ آپ کے یہاں پر درس شروع کیا جا سکتا ہے فیضان سنت۔ اب جیسے میں نے کہا غیبت کی تباہ، اب آپ بتاؤ یار یہ کتنا یہ معاشرے میں ہمارا یہ مرض عام ہے، غیبت اللہ کی پناہ، موڈ خراب ہو جائے آدمی کا یار۔ ایسا لگتا ہے کوئی دوسری بات آتی نہیں ہے کسی کو، جب بھی بیٹھے گے کسی کی برائی کریں گے۔ ارے یار تجھ کو پتہ چلا کیا ہوا فلاں نے یوں گیا، یار کوئی اچھی بات بھی کرنے آتی ہے نہیں آتی یار؟ کوئی اچھی بات کرنے آتی ہے نہیں آتی ہمیں یار؟ جب بھی دیکھیں گے کسی کی برائی کریں گے، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی بہن کو، کسی کے بچوں کو، کسی کے گھر کو، کسی کاروبار کو، کسی کے خاندان کو بس رسوا کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر چائے پی، اس کے منہ پر منہ بھر بھر کے تارے آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، باہر نکل کے بولے گا ابے بیکار آدمی تھا یار، ایک نمبر کا یار ڈبا آدمی ہے۔ ابھی منہ پر بیٹھ کر تعریفیں کر رہے تھے، ابھی پیچھے نکل کے غیبتیں کرتے، شرم نہیں آتی یار؟ یہ کتنی گندی عادت ہے، کیسا عجیب نفاق ہے یہ کہ منہ پر تعریف کرتے ہو پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہو یار۔ غیبتیں، تہمات، بہتان، ایسا لگتا ہے ہماری گفتگو بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے۔ بہتان باندھیں گے، تہمت باندھیں گے، غیبتیں کریں گے، بدگمانیاں کریں گے۔ ابے تمہیں نہیں پتا وہ کیسا آدمی ہے؟ ارے بھائی نہیں پتا کیوں بتاتے ہو میرے کو یار؟ مجھے نہیں پتا چلنا چاہیے، لیکن ہم بیٹھ کر برائیاں کریں گے۔ تو آپ یہ کتاب کا درس شروع کرو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے، جتنے بھی اس میں وکیل ججز ہیں، ارے اللہ اللہ اللہ، اگر میرا کوئی جج اسلامی بھائی لے کر بیٹھ جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ حبیب اللہ، 2 صفحے میرا اگر جج اسلامی بھائی اگر بیٹھ جائے، اتنے وکیل، اتنے جج، اتنا اسٹاف بیٹھ جائے ان کے ساتھ، ارے جج صاحب درس دے رہے ہیں، ثواب کتنا ہے؟ نیکی کی دعوت، میرے آقا فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ جج صاحب نیت کرے، ہمارے بڑے وکیل صاحب نیت کرے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، سٹی کورٹ کے، جو بھی آپ جس بھی کورٹوں کے وکیل ہیں، جس کورٹوں کے ججز ہیں، آپ جو بھی آپ اسٹاف ہیں، جو بھی ہیں، آپ سب درس دو، سنو، بیٹھو، کوئی صورت بنائے، تحریک چلائیں۔ یہ ابھی بیان ختم ہو رہا ہے نا، آپ چلے جائیں گے، ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، کوئی رزلٹ لے کے جاتے ہیں نا کہ بھائی کل کیا کرنا ہے، تو کل ایک تو کام ہم نے شروع میں لے لیا کہ ہم نے کل سے نعرہ لگانا ہے۔ کون سا نعرہ لگانا ہے؟ یہ ہمارا نعرہ الگ ہے، غیبت کے خلاف جنگ۔ نعرہ تو زور سے لگا دو بھائی، یہ جہاں جہاں مدنی چینل پہ بیٹھے ہو نا، آپ بھی نعرہ لگائیں، اسلامی بھائی بھی مل کر نعرہ لگائیں۔ ہاں یہ تھوڑا یہ نعرہ ایسا ہے کہ شروع میں آپ کو شرم آئے گی، بعد میں مزہ آئے گا، کیونکہ ایک نعرہ لگاؤ گے نا، تصور باندھو شیطان کو کسی آگ لگتی ہوگی۔ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ ہمیں لڑانے والا کون؟ شیطان۔ یہ مسلمانوں میں لڑائی ڈلوائے گا، یہ مسلمانوں میں بیر و عداوت ڈلوائے گا، یہی چاہتا ہے کہ ان میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، اتفاق نہ ہو۔ شیطان اور اس کے سارے ہتھیار ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کا بہترین ہتھیار ہے یہ غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس کے لیے لائسنس ضروری نہیں ہے، یہ پورا قانونی ہتھیار ہے، بلکہ اس کو پڑھنے والا غیر قانونی ہتھیار سے اس کو نجات مل جائے گی، وہ ہتھیار ہی سے نکل جائے گا۔ نہیں یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو زیادہ آ جائے گا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ادھر دعا کرے ٹھا، خلاص ہاتھ اٹھائے، اللہ قبول فرمائے، کام ہو جائے۔ یار میرا رب فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ مدینہ آپ آؤ تو صحیح دعوت اسلامی میں، دعا کرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ تو یہ کوئی صورت نکالے نا، اس کتاب کا درس شروع ہو جائے کل۔ ہمارے ذمہ دار مجلس بھی ہے ماشاءاللہ، کئی وکیل ایسے ہیں جو آج جمع ہوئے ہوں گے، میں یہاں دیکھ بھی رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں،
کافی ہمارے چند ایک مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، نئے چہرے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن چند چہرے تو آتے رہتے ہیں، درس شروع کر دیں. آفیسز کے اندر آپ کے جو بھی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ ہوتا کیا ہے نا ایریا، سب جو بھی ہوتا ہوگا، تو اس میں مطلب درس ہو جائے. کوئی نیت کرتا ہے اس کا درس دینے کی؟ کون کون نہیں؟ جو وکیل اور جو اس شعبے سے متعلق ہیں، اگر وہ نیت کرتے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کا درس دیں گے انشاءاللہ. جی نہیں، آگے پیچھے بھی ہیں وکیل. نہیں، میں مدنی چینل پہ دیکھ رہا ہوں، وہ مختلف شہروں میں بھی جو بیٹھے ہوئے نا، یہ کچھ جن کے مناظر نظر آ رہے ہیں، تو سارے نیتیں کرو یار، یہ تو اسلام و دین کا کام ہے. آپ بولا ہمارا حلیہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے زبان تو دی ہے، زبان دی، اب درس تو دو نا. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور کوئی مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع کرے نا آپ کے اپنے اس میں، قرآن درست ہو. بلکہ ایک مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع ہو جائے، اس میں درس بھی ہو جائے گا، مدرسہ بھی ہو جائے گا، قرآن درست کرنے کا سلسلہ، تاکہ میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکوں. یار اللہ کریم ہم عمل کا جذبہ دے دیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اجتماع میں آتے رہیں. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے ہوتا ہے امیر سنت کا، اس میں اجتماعی طور پر شرکت کرنے کی کوئی صورت بنائے مجلس، کہ ہر ہفتے انشاءاللہ اسی طرح ہمارے وکلاء و ججیز اور دیگر کورٹ کے اسلامی بھائی جمع ہوں گے اور امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنیں گے. دعوت اسلامی میں آ جائیں، مل جل کر انشاءاللہ ہم شیطان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. اس نے بہت تباہی مچائی ہے، بہت تباہی مچائی، بے حیائی پھیلائی، کیا کیا اس نے الٹے سیدھے کام میں لگایا ہوا ہے ہماری قوم کو. انشاءاللہ مل جل کر شیطان کا بیڑا غرق کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ساتھ دعا، وکلا برادری اور یہ کورٹ سے تعلق برادری دعوت اسلامی کا ساتھ دے، اور مل جل کر انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرے، اللہ توفیق عطا کرے. مدنی انعامات کے رسالے بھی لیں، فکر مدینہ بھی کرے، بہت سارا. میں بولنا شروع کروں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ شاید دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر ہی بولنا شروع کر دوں گا، لیکن اب یہ کہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اللہ کریم آپ سب کو آنے کا خوب اجر و ثواب دے، مجھے بھی اللہ ثواب سے محروم نہ کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ